سورۃ مائدہ ایک حد تک سورۃ نساء کے موضوعات ہی کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سماجی زندگی کے اندر سماجی جہتوں کے ساتھ سورۃ نساء کا زیادہ جو مرکزی محور رہا تھا وہ تھا خاندان، اور خاندان میں کیونکہ مرد اور عورت جو ہیں ان کا تعلق بنیاد ہے اور پھر باقی رشتوں کا، تو بہت ساری جو احکام تھے اور ہدایات تھیں وہ اسی کے حوالے سے ہی رہی ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سماجی زندگی کا دائرہ جو ہے وہ اس سے کچھ وسیع ہو جاتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ عدالتی معاملات آ جاتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر، لیجسلیشن آتی ہے، یہ سزاؤں کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے، اور جماعت کے احکام۔ جماعت سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک وحدت ہونا۔ یہ تھوڑا سا جان لیجیے، جماعت کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے، اور بائی دا وے ہم نے اس سے پہلے بات کی ہوئی ہے سورۃ آل عمران کے تحت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ کہتے ہیں جمیعاً کی تفسیر ہی جماعت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جمیعاً ولا تفرقوا کہتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ جماعت المسلمین ہے۔ اور یہ تفسیر جو ہے امام ابن تیمیہ بعض احادیث لے کر آئے ہیں، براہ راست حدیث ہی سے یہ تفسیر ملتی ہے کہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ ہے کہ لزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے تمسک اختیار کرنا۔ البتہ جماعت سے مراد ہوتی ہے جمع، اکٹھ، مسلمانوں کا اکٹھ، مسلمانوں کی باہمی جتھا بندی، مسلمانوں کا مل کر ایک قوت بننا، ایک مسلمان کا دوسرے کو تقویت دیتے ہوئے روئے زمین پر اللہ کے ماننے والوں کی ایک سلطنت، ایک تقویت، ایک شوکت، اور ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے پر زوراور ہونا۔ تو یہ جماعت کے جو معنی ہمیں ملتے ہیں وہ تو سورۃ مائدہ کے اندر یہ مسلمانوں کی جتھا بندی اور مسلمانوں کا ایک وحدت ہونا، اور اس کے مقابلے پر جو وحدتیں ہیں جو کہ ظاہر کفار کی وحدتیں ہیں، ان کے ساتھ نہ صرف زور آزمائی اور ان کے ساتھ جہاد، بلکہ ان سے ایک برات رکھنا، ایک بیزاری رکھنا اور ایک دوری اختیار کرنا، اور ان کی وحدتوں کا حصہ نہ بننا۔ یہ سورۃ مائدہ کے موضوعات جو ہیں ان کے اندر خصوصی اس کی اہمیت آتی ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے عقود، جو کہ معاہدے ہوتے ہیں، آپ کے جو معاہدے ہیں ان کی پابندی۔ یہ بنیادی طور پر تہذیب بھی اسی سے قائم ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا بھروسہ کریں، اور اس کو جو ہے اسلام نے تو خصوصی اہمیت دی ہوئی ہے کہ معاہدے، آپ کی شادی جو نکاح جو ہے ایک معاہدہ ہے، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت یہ ایک معاہدہ ہے، آپ کے بین الاقوامی معاہدے بھی ہوتے ہیں، مقامی معاہدے بھی ہوتے ہیں، تو جو آپ نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی غائب درجے کی تعظیم، اس پر اسلامی کیریکٹر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور اس پر اس مسلمانوں کی ایک وحدت بھی، جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے کو حرمت رکھ دی ہے پورے معاشرے کے اندر، اس کی حرمت کو قائم رکھنا یہ ضروری ہے۔ کھانے پینے کے کچھ احکام اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں، اور یہاں سورۃ مائدہ میں اس چیز کو بھی حلال کیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جو ہے وہ جائز ہے۔ سورۃ مائدہ میں آپ کو پتہ ہے ایک کیٹیگوریکلی ایک چیز کو حرام کر دیا گیا تھا، تو البتہ یہاں پر یہ ہے کہ سب کفار تو نہیں، البتہ کفار میں سے جو ایک خاص صنف ہے جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ شادی کو جائز کیا۔ وضو کے احکام یہاں پر ساتھ ساتھ دیتے۔ یہ اسلام کا اپنا طریقہ، محمد قطب نے اس پر خاصی وہ کی ہے کہ
گھر کے معاملات کے اندر ہی نماز کی تاکید جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جہاد کے معاملات کے اندر ہی نماز کی پڑھاتے ہوئے جہاد کی بات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری شریعت جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر کھڑی ہوئی ہے، تو اس میں نماز، جہاد، عورتوں کے ساتھ تعلق، گھر بار، کاروبار، ایسے یہ جڑا ہوا ہے کہ ان کو الگ الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے جو تو ہے عقود، معاہدے، وہ انسانوں کے مابین ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا میثاق، اور وہ اس صورت کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد باندھا ہوا ہے۔ ویسے تو خیر ہر بندے کو سوچنا ہے اس کا کوئی عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی باندھا ہوا، شاید اس کا خیال ہے ویسے ہی وہ نمازیں پڑھا جا رہا ہے، ابھی تو کوئی عہد تو نہیں کیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی باقاعدہ کوئی ایگریمنٹ تو شاید نہیں کیا ہوا کسی نے بھی، تو اس پر سوچنا ہے۔ تو کہتے ہیں بنی اسرائیل سے جو ہے وہ ایک عہد لیے گئے تھے، اور یہ بھی اہم ہے، 12 ان کے نقیب بھی بنائے گئے تھے۔ اس عہد کا جو کانٹینٹ ہے بہت مختصر طور پر ہے اور ہمارے لیے لائق توجہ ہے، کیونکہ اس میں آگے جو کچھ مضمون آ رہے ہیں وہ ان پر سہارا بھی کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی ہے، میرے رسولوں پر یقین رکھنا ہے اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، میرے رسولوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اور جو مقاصد حق ہیں ان کے اندر اپنے وسائل خرچ کرنے ہیں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ مختصر جو ہے بند تھے اس عہد کے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو توڑ دیا اس عہد کو، اور بار بار وہ اس عہد کو توڑتے رہے۔ اچھا، نصارہ سے بھی جو ہے وہ عہد لیا گیا تھا، ایک میثاق لیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی اس کے ایک حصے کو بھلا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت جو ہے قیامت تک کے لیے ڈال دی۔ اسے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی امت میں شریعت کے ایک حصے کو لیا جاتا ہے، دوسرے حصے کو چھوڑا جاتا ہے، تو لازماً ان میں تفرقہ پڑتا ہے۔ تو تفرقہ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے یہ چیز اٹھا لی شریعت سے، میں نے یہ چیز اٹھا لی، انہوں نے یہ چیز اٹھا لی، اور اب جو ہے نا وہ سب ایک دوسرے لڑ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو مان نہیں رہے، حالانکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ بھی شریعت سے ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ بھی جو بات کر رہا ہے، اگر یہ سارے کے سارے شریعت پر ہوتے تو ان کے اندر لڑائی نہ ہوتی۔ یہاں ایک ندا آتی ہے بہت صریح، جو یہ اتنی صریح جو ہے پہلی صورتوں کے اندر شاید نہیں ہے۔ اہل کتاب کو آخری بار کی تنبیہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اپنا یہ شرک جو ہے یہ بھی چھوڑ دو، خصوصاً نصارہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر شریک کرتے ہیں۔ اچھا، اسی عہد کے حوالے سے واقعہ ہمیں سنایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ بیت المقدس لے لو، جب یہ لوگ مصر سے نکلے اور فلسطین میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ جہاد کرتے ہیں، اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، تو تھوڑی ہمت کرو، جہاد کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو یہ عمالقہ قوم تھی، بڑے مضبوط جسموں والے لوگ تھے، تو ان کو عملاق، ویسے جائنٹ کو کہتے ہیں، جو بہت بڑا دیو ٹائپ انسان ہو تو اس کو عملاق کہتے ہیں، تو ان لوگوں کا نام ہی عمالقہ تھا، بڑے جسموں کی وجہ سے ان کا نام رکھا ہوا تھا۔ وہ تو عمالقہ ہیں، تو ہماری ہمت ان کے ساتھ لڑائی کی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک وفد بھی بھیجا، جنہوں نے جا کر واپس آئے، ایک ایک بندے نے اتنا ڈرایا کہ آپ نہیں لڑ سکتے سوائے 2 بندوں کے، انہوں نے کہا ہمت کرو، انشاءاللہ بس دروازے میں داخل ہونے کی دیر ہے، داخل ہوئے تو وہ بھاگ جائیں گے اور میدان تمہارا ہے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ جاؤ، جو مشہور ان کا جملہ ہے، قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ جاؤ، تم لڑو، تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو وہاں پر جانے کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر 40 سال تک بیت المقدس کو حرام کر دیا اور کہا کہ اب یہ صحرا کے اندر جسے صحرا نوردی کہتے ہیں، گشت کرتے رہیں گے اور آوارہ پھرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک بالکل نئی نسل آئی اور انہوں نے آ کر پھر وہ تب تک موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ وفات ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشی دیکھنا اس دنیا کے اندر نصیب نہیں ہو پایا کہ وہ بیت المقدس کو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ لیا بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کو دیا، اور جس میں اس امت صحابہ کی تلواریں، مطلب صحابہ کے لیے آپ جتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں
جس طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھی، کسی امت نے اس انداز سے اپنے نبی کی لاج جو ہے وہ نہیں رکھی۔ ہماری بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، مطلب یہاں تک آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی وہ تھی، اس پہ کہا حدیث کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وفات آئی تو کہا اے اللہ اتنا کر دے کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دے کہ جتنا ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قبول کر لی، تو اتنا زیادہ قریب کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ ذرا دیکھتے ہیں کیسی ایک خواہش ہے بندے کو کہ میں بیت المقدس جو ہے وہ فتح کر کے جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہ نہیں کیا، تو وہ اس کے بعد یوشع ابن نون موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ جو تھے ان کی سرکردگی میں بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو پایا۔ اچھا، اس کے ساتھ کیونکہ معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، جرائم کا بھی ذکر ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے انسانی تاریخ میں جو جرم ہوا اس کا ذکر ہوا، یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان کی لڑائی، حابیل اور قابیل، قصہ مشہور ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ کر دینے کے بعد کہا کہ ہم نے پھر بنی اسرائیل پر اس وجہ سے یہ بات لکھ دی کہ جس نے ایک نفس کو مارا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک نفس کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا، پوری انسانیت کو زندگی دی۔ تو یہ نفس انسانی کی جو حرمت ہے اس قدر زبردست ہے جس کو قرآن مجید نے مقرر کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ حرابہ کی حد جو ہے وہ بتائی۔ یہ حد جو ہے وہ شاید بہت کم لوگ جانیں۔ حد اسلامی سزاؤں کی ایک قسم کا نام ہے۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ عدالت کے اندر آ جائے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے یہ مجاز نہیں ہے کہ وہ پھر کسی کو معاف کر دیں۔ اگر وہ عدالت کے اندر پہنچ جائے، ہاں اس سے پہلے معاملہ اور ہے، پائے ثبوت کو نہیں پہنچا تو معاملہ اور ہے، عدالت کو آ جائے اور پائے ثبوت کو پہنچ جائے پھر کسی کو اس کا، تو اس وجہ سے حد ہے، مطلب ہے کہ بس وہ طے شدہ ہے، اس سے بڑھ کر پھر کوئی وہ نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی مقدار بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہوئی، ایک تو اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مقدار مقرر ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے پر اسلامی سزاؤں کی دوسری قسم ہے اور ان کو کہتے ہیں تعزیر۔ تعزیرات یہ ہیں کہ تعزیرات قاضی جو ہے وہ کسی مجرم کو دیکھتا ہے کہ بھی ابھی یہ نیا ہے، ایسے ماحول کی وہ تھی، ٹھیک ہو سکتا ہے، تعزیر معاف بھی ہو سکتی ہے، اور تعزیر کے اندر اس کو ایک ڈسکریشن بھی ہوتی ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کو وہ 50 کوڑے لگا دے گا تو کسی کو 30 لگا دے گا، کسی کو صرف 5 ہی لگا دے گا۔ تو تعزیر کے اندر ہوتی ہے، تو حد ایک بہت سیریس چیز ہے، آپ کو اندازہ ہے۔ تو حدود چند ایک ہیں اسلامی سزاؤں کے اندر۔ سورۃ مائدہ میں جو ہے 2 حدیں آتی ہیں، ایک یہاں پر اس کو حد حرابہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں ڈکیتی یا یہ جسے قطع طریق کہتے ہیں، رہزنی۔ رہزنی کی حد جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو 4 صورتیں ہیں، قاضی صرف 4 میں سے ایک کا انتخاب کر سکتا ہے، یا تو ان کو بری طرح قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں، یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چاروں کی چاروں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں یہ قاضی کے اوپر، ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو ایک یہ ہے، دوسری پھر ایک حد مقرر کی گئی ہے یہاں پر، وہ ہے چوری کی۔ چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں مقرر ہیں، جس کو آج کے زمانے میں کئی سارے کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو بڑی وحشتناک سزائیں ہیں، تو شریعت پر یعنی اعتراض بھی ہونا تھا، اور پھر لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھنا تھا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں مقرر کرنے کے بعد جو ہیں پھر روئے خطاب ہو گیا ہے کہ تم ذرا، یہ ایک تصویر ہمیں دکھائی ہے کہ یہودیوں نے اسلامی سزاؤں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کا پھر ایک بیان ہے کہ انہوں نے اس کے اندر ڈنڈی ماری کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رجم کی سزا ان پر مقرر کی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بدل ڈالا تھا کہ وہ منہ کالا کر دیتے تھے،
تو اس پہ یہ بھی کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے اتارے ہوئے ہی کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اس کی تفاسیر میں انہوں نے کہا کہ یہ اس کا روئی خطاب ہے یہودیوں کی طرف، سکھایا ہمیں جا رہا ہے کہ انہوں نے رجم کی سزا زانی کے لیے جو رجم کی سزا تھی اس کو منہ کالا کرنے کے ساتھ بدل دیا تھا۔ پھر یہ ان کو فاسق بھی کہا اور ان کو ظالم بھی کہا اور ان کو فاسق بھی کہا، اور کہا کہ تمہارے لیے اب یہ کتاب اتاری ہے اے نبی، اسی ہی کے مطابق تم نے سارے کے سارے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی سماجی زندگی جو اب سیاست کی سطح پر اور حکومت کی سطح پر اور عدالت کی سطح پر یہاں مقرر ٹھہرائی جا رہی ہے۔ اگلا مبحث شروع ہو جاتا ہے وہ ہے ولا کا۔ مطلب یہاں جتنی صراحت کے ساتھ یہاں منع کیا جا رہا ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے اولیاء مت بناؤ، اپنے رفقا مت بناؤ، اپنا جتھا مت بناؤ۔ اور یہ تو یہاں تک کہ جو ان کو اپنا جتھا بنائے گا اور جو ان کے ساتھ جتھا بندی کرے گا، ان کو اپنا ولی بنائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں پر ارتداد کے بھی احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں میں ارتداد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی دراصل جتھا بندی کے باب سے ہی بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ بھی دیکھو تمہارا جتھا، تمہارا بلاک، یہ ولا کے جو لفظ ہیں میں اس کو مختلف الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، جتھا بننا کسی کے ساتھ، بلاک بننا مل کر، تو یہ ہے ولا۔ تو کہا کہ تمہارا بلاک ہے اللہ اور اس کا رسول اور صرف اہل ایمان، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں کہا کہ جو حزب اللہ جو بنتا ہے وہ ایسی ہی جتھا بندی سے بنتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہاں پر یہ بھی کہا کہ جو لوگ تمہارے دین کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں ان کو کبھی دوست نہیں بنانا۔ اس کے ساتھ پھر یہودیوں کی جرت اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اس کا کچھ ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بولا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، اس پر ان کو وعید بھی سنائی گئی۔ اور یہاں ہمیں ایک تصویر دکھائی گئی ہے اور کہا کہ یہودی جن لوگوں پر تورات اتری تھی اور جن پر انجیل اتری تھی، اگر کہیں یہ لوگ ان کو قائم کر کے رکھتے، تورات کو قائم کر کے رکھتے اور انجیل کو قائم کر کے رکھتے، تو کیا ہوتا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کو ہم جو ہے نا ان کے گناہ بخشتے رہتے۔ اور دوسرا کہا کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھاتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے نیچے سے بھی کھاتے، آسمان بھی ان پر رزق برساتا اور زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ان پر یہ سارا اس کے اندر تصویر ہے، مطلب آپ بہت روتے ہیں، پورا عالم اسلام رو رہا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہوئی نا، تو ہم تو چلیں جی ہیں ہی، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ویسے جھوٹ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، بہت وسائل ہیں ہمارے پاس، زمین کے اندر بھی ہیں، زمین کے اوپر بھی ہیں۔ یہی علاقہ ہے جس کو کبھی وہ سونے کی چڑیا انگریز کہتا تھا، اور یہ جو ہند ہے یہ ملکہ وکٹوریہ کے تاج جو ہے نا اس کی شان دوبالا کرتا تھا، یہ ہمارا یہ خطہ، یہ سونا اگلتا تھا ہمارا خطہ۔ تو خیر یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن وہ ملک بھی جو ہے ہی جن کے پاس کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کالا سونا ہے، بلیک گولڈ ہے، مطلب ہے دولت اتنی ہے کہ پوری دنیا کی رال بہتی ہے اس کی دولت پہ، وہ بھی رو رہے ہیں۔ یعنی جن کے پاس دولت ہے وہ بھی رو رہے ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی رو رہے ہیں، مارے گئے کھا گئے، مارے گئے کھا گئے۔ یہ آیت مطلب حقیقت ہے سورۃ مائدہ کا یہ خصوصی مقام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ آیت نمبر 66 ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہے نا اس معاشرے کے اندر صرف یہ ایک آیت لکھ کر لگا دی جائے لوگوں کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تورات اور انجیل کو یہ قائم رکھتے، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے۔ اچھا یہاں ساتھ جو ہے نا ایک اور بھی صرف اتنا نہیں بلکہ یہ اتنی تنبیہ کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی ان سے صاف کہہ دو اے اہل کتاب تم تو کسی مقام پر ہے ہی نہیں، تم تو کسی جگہ پر ہو ہی نہیں، تم بے بنیاد ہو،
حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو. تم تو کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو. تو کیا خیال ہے، یعنی اہل قرآن والے قرآن کو قائم نہ کریں تو وہ کسی بنیاد پر ہیں؟ ان کو تو جوتے پڑیں کہ انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا. تو تورات انجیل سے بڑھ کر جو شان والی کتاب، یہ جس کو لائنیں بنا کر ماشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، چلیں ابھی یہ تو باقی ہے. یہ جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے صفحے بنا کر رمضان کے اندر، اس کی شان کیا ہے بھلا؟ اس کی شان تو ہے نا معاشروں کے اندر اس کی حکومت ہو، اس کی دھاک ہو. تو کہا کہ تم تو کسی بنیاد پر نہیں ہو، تم تو بے بنیاد ہو. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ جتھا بندی کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر ان کا اللہ پر اور نبی پر ایمان ہوتا تو یہ کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے. تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ جو بندہ کافروں کو دوست بناتا ہے، ان کے ساتھ جتھا بندی کرتا ہے، ان کا بلاک بنتا ہے، جا کر ان کی قوت میں اضافہ کرتا ہے، تو یہ بات اصل میں ایمان ہی کے منافی ہے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو غلوب کرتے ہیں اہل کتاب، اس پر ان کی تنبیہ ہوئی ہے. یہاں پر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے، بڑی مشہور جو قرآن مجید کا ایک سبق ہے کہ مسلمانوں کی عداوت، اہل ایمان کی عداوت، سب سے بڑھ کر جو عداوت کرنے والی قوم ہوگی وہ یہودی ہوں گے. یہودی سب سے بڑھ کر اس کی، اور جو اہل کتاب جو نصارہ میں سے البتہ وہ لوگ کہ جو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہیں، کیونکہ یہ ابھی اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ آپ کو پتہ ہے وہ نصارہ ہی تھے. تو ابھی یہ لوگ جو ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، فرمایا رہبان، یہ جو راہب ہیں، قسیس ہیں، تکبر نہیں کرنے والے، ابھی یہ بے خبر لوگ ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جیسے ہی یہ سنتے ہیں اس چیز کو جو نبی پر اتری ہے، ان کی آنکھوں سے سیلاب جاری ہو جاتا ہے آنسوؤں کا، لڑی جاری ہو جاتی ہے. یہ جو حق کو پہچاننے کے جو آنسو ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ابھی نصارہ میں ایک تعداد کے اندر ابھی باقی تھے، کیونکہ ابھی وہ وقت کے مسلمان تھے، تو کہا کہ یہ سب سے زیادہ جو قربت اور محبت تمہیں نظر آئے گی تو ان کے ہاں مسلمانوں کے لیے نظر آئے گی. اچھا، دین کے اندر غلوب سے یہاں مسلمانوں کو منع کیا گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خام خواہ حرام ٹھہرانے نہ چل دیا کرو. اچھا، اور یہاں شراب کی حرمت بھی بیان ہوئی. شراب، جوا، یہ بتوں کے تھان اور یہ جو پانسے وغیرہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. اور دوران احرام شکار کی حرمت کا بھی خصوصی طور پر یہاں پر تحریم فرمائی. اور یہاں کچھ جاہلیت کی جو رسوم جو خام خواہ حرام کر لیتے تھے، یہ کوئی جانور جو اونٹنی جو ہے وہ 5 بار جو ہے وہ مادہ کو جنم دے لے تو وہ مقدس ہو جاتی تھی، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. کوئی اونٹ جو ہے وہ اگر 10 وہ اونٹنی کے ساتھ اس کی جو جفتی ہے وہ اگر 10 بار ہوئی ہے اور 10 بار جو ہے نا وہ مادہ ملی ہے، کیونکہ مادہ پسند ہوتی ہے، تو اونٹنی نے بچی دی ہے، تو وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی 10 ایسے جو ہے اس کے بعد وہ بھی مقدس ہو جاتا ہے. اس طرح کی کچھ جو ہے چیزیں جو جاہلیت کی تھیں اس کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں ٹھہرائے ہیں. تو تحریم وہ جو اللہ کرے اور حلال وہ جو اللہ کرے. یہ اور اس کا جو سورۃ مائدہ کا جو آخری حصہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے. یہ ایک نہایت پرتاثیر مقام ہے کہ اتنی بڑی امت جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کرتی آئی ہے، وہ خود جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نبی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرتا اور گنواتا ہے، جن میں سے ایک خصوصی احسان کی باقی تو اور جگہوں میں بھی گنوائے ہیں. مائدہ کا جو احسان ہے، جو آسمان سے جو ایک دسترخوان اتارا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر، ان کے حواریوں کے لیے ایک بنایا جو ہے دسترخوان، اس پر کھانے لگے ہوئے، تو وہ جو اتارا گیا تھا تو اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے. اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا کہ تو نے کہا تھا
کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو. اور یہاں پر جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بے بسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیتے ہیں کہ خدایا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اتنی بڑی بات جو ہے وہ یہ کر دوں، اور تو جانتا ہے میں نے تو ذرہ بھر اس سے زیادہ نہیں ان کو کہا جو کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ صرف یہ تھا کہ یہ تیری ہی عبادت کریں. یہاں جو ہے وہ جو جملہ ہے جس پر بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہی چلے گئے. یہ آیت جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کوئی چھوٹی خلقت تھوڑی ہے، چھوٹی خلقت ہے کوئی. کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے، میں کیا کروں؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اور اگر تو چھوڑنا چاہے تو کچھ تجھے پوچھنے والا تھوڑی ہے. تو یہ جو ایک آیت ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے اور روتے چلے گئے. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے، آج ہی تو سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. تو آج ہی تو میرے جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں جو کہ سچوں کے حق میں ہوں گے. تو یہ نصارہ کے اس شرک کا ابطال کرنے پر یہ صورت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.